العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ نے اپنے مبارک گھر میں اور محرم مہینے میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے. اور جو باتیں بہت ضروری باتیں اس وقت کرنا ہے آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور میرے پیاروں ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے، بس یہ 1:35 تک ہمیں بات کو ختم کرنا ہے. لیکن ہم بات ایسے شروع نہ کریں. سب سے پہلے ہم اللہ کے نام سے شروع کریں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نے نام سنا ہوگا، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. بولو شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ جس انداز میں اپنے اللہ کی تعریف کرتے تھے اور خطبہ شروع کرتے تھے، ہم اسی میں سے ایک حصہ لے کر اس خطبے کو ان کی برکت حاصل کرتے ہوئے شروع کریں. آپ سب لوگ اپنی گردن جھکا دیں. میں جو خطبہ پڑھوں اس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ. بولو کیا ہوگا آخری کلمہ؟ نہیں، بلند آواز سے بولو نا. آخری کلمہ کیا ہوگا؟ اللہ. تو آپ بھی ساتھ میں کیا کہو گے؟ اللہ. لیکن صرف کہنا نہیں ہے، دل کی گہرائی سے کہو، اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. بلکہ یوں کہہ دو، اس وقت ہمارے سامنے اگر کوئی مدد ہے تو صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے. تو شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ، والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله. سب ساتھ میں اللہ 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 لا الہ الا اللہ، 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 لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات سمجھنا ہے، ایک قانون وہ ہے جو بندہ بناتا ہے، اور ایک قانون وہ ہے جو اللہ بناتا ہے. بندہ جو قانون بنائے گا نا، اس میں ایر پھیر رد و بدل، اس کو چینج کرنا حق ہے. اس میں بولو، اس میں
اب جیسے آپ اگر ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ کو بہت زیادہ بخار ہے تو ڈاکٹر وہ اینٹی بایوٹک بھی آپ کو دے گا، وہ ساتھ میں پین کلر بھی دے گا اور اس کے بعد انجیکشن بھی دے گا. لیکن جب 15 دن کے بعد آپ گئے، آپ کا بخار اب کم ہو گیا ہے، اب وہ انجیکشن نہیں دے گا. آپ ڈاکٹر کو کہو کہ پہلی مرتبہ آپ نے انجیکشن دیا، ابھی نہیں دیا، تو کہے گا نہیں، ہمارا ایک اپنا قانون ہے کہ کن حالات میں کون سی دوا دینا ہے اور کن حالات میں کون سی دوا نہیں دینا ہے. تو جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا وکیل ہو، لائر ہو یا بیرسٹر ہو، یا آج کا کوئی بھی قانون بنانے والا ہو یا آئین ہند ہو، جو قانون بندوں نے، جو رول اور ریگولیشن بندوں نے بنائے ہیں، وہ جب چاہیں گے اس کو ہیر پھیر کریں گے، چینج کریں گے اور مصلحت کی بنیاد پر چلتے رہیں گے. لیکن میرے پیارو، ایک بات یاد رکھنا، یہ قانون بندوں کا ہے جس میں تبدیلی ہوگی. بولو، جس میں تبدیلی ہوگی، جس میں رد و بدل ہوگا، جس میں ہیر پھیر ہوگا. لیکن ایک قانون وہ ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا بناتا ہے. بولو، کون بناتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے. اور پھر وہ اللہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قانون دیتا ہے. میرے پیارو، اللہ کی قسم، اس قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا. ارے بولو، ساتھ میں بولو، اس قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی اس میں چینج نہیں کر سکتا، کوئی اس میں گھٹا نہیں سکتا، کوئی اس میں بڑھا نہیں سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو یہ پسند آیا تو پسند ہے، نہیں پسند آیا تو اسے چھوڑ دو، میرے کو سمجھ میں آیا تو رکھ لو، میرے کو نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں رکھو. میرے دوستو، کچھ نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا میرا مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ جاؤ گے، اللہ کہتا میں قبول نہیں کروں گا، اور اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہم سب مل کے آج سے ارادہ کریں، اللہ اور رسول کے قانون میں کوئی تبدیلی، بولو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے. بولو، نہ ہوگی اور نہ. یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، بھائی ہماری مسجدوں میں قرآن ہے، ہمارے گھر میں قرآن ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. اللہ کی قسم قیامت آئے گی، کوئی اس میں ایک حرف کو بڑھا نہیں سکتا. بولو، کوئی ایک حرف کو بڑھا نہیں سکتا، کوئی ایک حرف کو گھٹا، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر تمہیں جلانا ہو تو جلاؤ، اسے دفنانا ہو تو دفناؤ. ارے قرآن کریم کو پانی میں بہانا ہو تو بہاؤ. اللہ کہتا یہ میرا کلام ہے. ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو، اس کی حفاظت میں خود آسمانوں پر کرتا ہوں. اس لیے شریعت میں کوئی بولو چینجز. بھائی نہیں پسند آیا تو اس کا انکار نہیں کرنا. بھائی بہت سے ہمارے بھائی ہیں، ایک بات سمجھنا، بہت سے ہمارے بھائی داڑھی نہیں رکھتے. بھائی نہیں رکھتے، بہت سمجھایا مگر نہیں رکھتے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ وہ تنہائی میں جا کر سوچتا ہے کہ ہاں میں نے داڑھی نہیں رکھی، یہ میرا گناہ ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں یہ گناہ کر رہا ہوں. یعنی نہیں رکھتا ہے لیکن احساس تو ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. بولو، اللہ اس کی کیا کرے گا؟ مغفرت فرمائے گا. ایک دن اللہ اس کو ہدایت دے گا. لیکن جو یہ بولے اسلام میں داڑھی کیا ہے، کیوں رکھنے کا اسلام میں داڑھی، کیا ضرورت ہے اسلام میں داڑھی رکھنے کی؟ میرے دوستو، یہ جملے ہم کو نہیں معلوم. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا، جو آبجیکشن کے انداز میں بات کرتا ہے اسی وقت وہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی، دیکھو داڑھی اس نے بھی نہیں رکھا، داڑھی اس نے بھی نہیں رکھا، لیکن ایک اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے نہیں رکھا تو وہ کلمے والا ہے. اور ایک نے آبجیکشن اٹھایا کہ اسلام کا یہ قانون برابر نہیں ہے، ارے یہ شریعت کا قانون یہ برابر نہیں ہے، ارے یہ قانون میری عقل میں آتا نہیں ہے، ارے یہ قانون میرے کو سمجھ میں آتا نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ بولتا جائے گا، اللہ اس کو ایمان سے ہٹاتا چلا جائے گا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر، یعنی ساتھ میں بولو نا، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا میں نے قانون بنایا، میرا جو رول ہے، میرا جو ریگولیشن ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. نہیں کرے گا تو گنہگار ہے، لیکن انکار کرے گا، اعتراض کرے گا، آبجیکشن اٹھائے گا، اللہ فرماتا اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں میرے پیاروں، ہاں کچھ چیزیں شریعت میں ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. ہاں آپ تھوڑا عقل لگاؤ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کرنے کا کہ نہیں کرنے کا؟ ارے بولو بھائی، کرنے کا کہ نہیں کرنے کا؟ اپنی سمجھ چلے گی اللہ کے سامنے. ارے یہ ابھی جو لوگ حج کر کے آئے ایک کعبے کے پاس کتنے چکر لگائے؟ طواف کیا نا؟ ہاں، عقل میں آیا کیوں کیا بھائی، کیوں کیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اگر 7 چکر وہاں لگانے چلو نا، یہ مسجد قباء کے 14 چکر لگا لو. ہاں لیکن سمجھ میں آیا؟
لیکن کرنا پڑا کہ نہیں کرنا؟ میں نے بولو جلدی بولو، کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ کرنا پڑا۔ اچھا اسی حج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آدمی کو ہے نا وہ احرام پہناتے، احرام بھائی احرام پہنتا نا، 2 چادر پہنتا، حالانکہ جب وہ طواف کرتا ہے نا تو اس کو احرام میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا، وہ اپنے دل میں سوچتا اگر پینٹ شرٹ پہنا ہوتا، ارے میں ٹی شرٹ جینس پہنا ہوتا، اب میرے جیسا مولوی بولے میں کرتا پیجامہ پہنا ہوتا تو اتنے آرام سے کرتا۔ اگر اس وقت میں کوئی احرام اتار دے اور اتار کے اپنا کپڑا پہنے، حالانکہ اس کو کمفرٹیبل لگتا ہے، مگر اللہ اس کے عمرے کو قبول کرے گا؟ بولو اللہ اس کی عمرے کا تو عقل میں نہیں آتا، مگر احرام پہنو، بولو پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے؟ اللہ نے طواف بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن کرو۔ اچھا وہ صفا مروہ کی صحیح کرواتے، جو لوگ حج میں گئے سنا کہ نہیں؟ ارے کتنا بھاری پڑتا بھائی، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے بھائی یہ کیوں دوڑ کیوں رہا بھائی، کیوں دوڑ رہا؟ تو کہا وہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ ارے بھائی وہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، وہ اپنے بچے کے واسطے دوڑی تھی، پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ تیرے تو ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے بھائی، تیرے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، وہاں پانی کے جگ رکھے ہوئے، تو کیوں دوڑتا؟ لیکن بتاؤ دوڑنا پڑتا کہ نہیں دوڑنا پڑتا؟ میں نے بولو جانا پڑتا کہ نہیں جانا؟ اور سب سے زیادہ تو اپنے کو سمجھ میں بالکل نہیں آتا، صحیح میں بالکل نہیں آتا، کہتے شیطان کو مارو۔ کون وہاں کون شیطان ہے؟ 3 شیطان کو مارو، ہاں یوں پتہ، ہاں بسم اللہ اللہ مارا، ہاں ابھی برابر لگا کہ نہیں لگا؟ ہاں تو شیطان کو لگتا ہے؟ ارے بولو نا وہ تو سیمنٹ کا وہ ستون بنا ہوا ہے، ہاں اس لیے میں تو جب پہلی مرتبہ حج میں گیا تو میں تو حیران ہوں، ایک پٹھان تھا اتنی بڑی چھتری لے کر آیا اور میں کو کیا کہتا ہے، اے مولانا یہ سب چھوڑو، آپ کو چھتری سے ماریں گے، اس کو کتنا ستایا۔ میں نے کہا بھائی وہ شیطان نہیں ہے بھائی، وہ سیمنٹ کا ستون ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تھا، حضرت ابراہیم نے اس طرح کیا تھا، اللہ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کو آگے بڑھایا۔ تو میرے دوستوں ہم کو طواف کرنا سمجھ میں نہیں آیا، صحیح کرنا سمجھ میں نہیں آیا، احرام باندھنا سمجھ میں نہیں آیا، ارے ہم کو یہ شیطان کو کنکری مارنا سمجھ میں نہیں آیا، کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سمجھ میں آوے نہ آوے میرے اللہ اور میرے مدینے والے کا قانون ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ شریعت میں اپنی مرضی چلی نہیں، صحیح میں شریعت میں اپنی مرضی، آج کیسے قانون کو بدلنے کی بات کر رہے بھائی؟ ہم کو جو نہیں سمجھ میں آیا وہ بھی ہم نے مانا ہے، ہمارا تو یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے، وہ جو کہیں گے اس میں ہمیں کرنا ہے اور اسی میں ہماری جنت ہے۔ ذرا بھی اعتراض آبجیکشن کرے گا ایمان بھی نکل جائے گا اور جہنم کے سوا کوئی راستہ۔ اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بندہ سجدہ کرے۔ بھائی کیا کرے بندہ؟ اللہ کو بہت پسند ہے جب آ کے اللہ اکبر کھڑا ہے، اللہ کو پیار آتا مگر اتنا پیار نہیں آتا، رکوع میں گیا اللہ کو اور پیار آیا مگر اتنا پیار نہیں آیا، لیکن جب بندہ اللہ اکبر کر کے سجدہ میں گیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے قریب ہو گیا، میرا بندہ مجھ سے قریب ہو گیا، اس نے اپنے ماتھے کو میرے سامنے جھکا دیا، اپنی پیشانی جھکا دیا، خود جھک گیا اور مجھے کہتا ہے تو بہت اونچا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بہت اونچا ہے اور خود جھک گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ سجدے میں آتا ہے، سر اٹھانے سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بولے اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، ابھی قاری احمد علی کے بیان میں سنا، آج 3 کروں گا۔ بھائی آج ہم کو جمعہ کی کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 4 سجدے ہوئیں گے؟ میں بولوں نا ابھی تو سجدے پہ میں نے بیان کیا 6 سجدے کرتا ہوں۔ ہاں جیسے میں سلام پھیروں گا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فتویٰ آئے گا جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ بھائی قاری صاحب کی بھی جمعہ ادا نہیں ہوئی، کسی کی بھی جمعہ ادا نہیں ہوئی، واپس سے جمعہ پڑھو۔ کیوں جمعہ واپس پڑھے؟ کہا 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے، یہ قاری صاحب نے 6 سجدے کیے۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا ارے سجدے میں اللہ کو پیار آتا ہے، کہا اللہ کو پیار آنا دوسری بات ہے اور اسلام کا قانون وہ سب سے پہلی بات ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آج جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں، آج کتنی بوچھار ہو رہی ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں اور مسلم پرسنل لا کے قانون پر اعتراض ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے وہ سائن بھی کیا، کیا کہ نہیں کہ ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، اس لیے کہ مجھے کل پتا چلا کہ تقریباً 20 لاکھ یہ فارم وہاں پر پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسلام کے اوپر اعتراض ہوئے، مسلم پرسنل لا کے قانون کو بدلنے کی فکر کی جاوے۔ میرے دوستو اس میں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں غیروں کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو سیدھے سیدھے بتاؤں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔
آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, آپ کو بڑا تعجب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ساتھ میں بولو, جلدی بولو کون, میں نے آواز سے بولو نا حضرت, جلدی, ٹائم بہت کم ہے میرے کو, صرف 35 تک کا ٹائم دیا, بولو کون, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو یوں بیٹھے ہیں, ہاتھ میں تورات ہے, ہاتھ میں تورات یعنی حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری وہ تورات ہے, اور سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, بھائی بیٹھے ہوئے, اور حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں. ساتھ میں بولا حضرت عمر کیا پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں سامنے, اور حضرت عمر کیا کرے, تورات میں کوئی اچھی بات ملتی نا, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, یوں گردن جھکا, یہ تورات میں بہت اچھی بات لکھی, پھر صفحہ پلٹے, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, یہ بات بہت اچھی لگی. کس کو سنا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, آپ کے چہرے, اور حضرت عمر نیچے دیکھ رہے, اوپر دیکھتے ہی نہیں کہ میرے نبی ناراض ہو رہے, وہ نیچے دیکھے دیکھے, اور پھر صفحہ اللہ کے رسول یہ بات بہت اچھی, یہ بات بہت اچھی لگی, وہ دیکھ ہی نہیں رہے. وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھے تھے, ہمارے نبی کے چہرے کا جب غصہ دیکھا, ایسے غصے میں ہمارے نبی تھے کہ آپ کے دونوں گھال لال ہو گئے تھے, ایسا لگتا تھا انار کے دانے آپ کے گھال پہ نچوڑ دیے گئے ہو. اتنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہاتھ مارا حضرت عمر کو کہ اوپر تو دیکھو, اوپر تو دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہمارے نبی ناراض ہے, میں تورات پڑھ رہا ہوں اور میرے نبی ناراض ہے. حضرت عمر نے معافی مانگی, تورات کو بند کیا, اور ایک جملہ کہا, میرے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہ کے رسول غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں پڑھوں گا, میں اللہ سے راضی ہوں, وہ میرا رب ہے. بولو ساتھ میں بولو, میں اللہ سے راضی ہوں اس لیے کہ وہ میرا, وبالاسلام دینا, میں اسلام سے راضی ہوں اس لیے کہ وہ میرا مذہب ہے, وبمحمد النبیہ, اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں اس لیے کہ وہ میرے نبی. اتنی مرتبہ حضرت عمر یہ بولے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ ورسولہ. ہمارے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا, ہمارے نبی نے فرمایا, اے عمر تورات پڑھتے ہو, قرآن آ گیا ہے, تورات پڑھتے ہو, قرآن آ گیا. اور ایک جملہ کہا, اے کاش کہ یہ مسجد والے سنیں, ہمارے نبی نے فرمایا, لو کان موسیٰ حیا. تورات کس پر اتری ہے, سننا ہمارے نبی کا جملہ, لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. ہمارے نبی نے فرمایا, عمر تم تورات پڑھتے ہو, ارے یہ تورات حضرت موسیٰ پر اتری ہے, اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائے, اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائے اور میرے مدینے میں آئے, ان کو بھی یہ حق نہیں کہ تورات پڑھے, وہ بھی میرا قرآن ہی پڑھیں گے, وہ بھی میرا قرآن پڑھیں گے, ان کو تورات پڑھنے کا. لو کان موسیٰ حیا, موسیٰ ہے نہیں, لیکن اگر موسیٰ زندہ ہو جائے اور میرے مدینے میں آئے, ان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ تورات کی دعوت دے وے, وہ بھی دعوت دیں گے اور پیچھا کریں گے, اتباع کریں گے. تو بولو میرے قرآن کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے ہیں, یہ سب جو حالات ہم پر آئے نا, کیونکہ یہ حالات آئے نہیں, بولو یہ مسلم پرسنل لا والے حالات آئے نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر ہر وقت جو حالات آتے ہیں نا, یہ آئے نہیں ہے, ہم اس کو بلاتے ہیں, ہم اس کو کیا کرتے ہیں, بلاتے ہیں. اور میں آسان بتاؤں کیوں بلاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے کپڑے دیکھو کس کے طریقے سے, ہمارا چہرہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا. آج میرے دوستوں میں اللہ کی قسم کھا کے جمعہ کے دن بولوں, یہ پورا مجمع جمعہ پڑھنے آیا, ان میں سے کوئی اللہ کا ہوگا کوئی ہوگا, لیکن اکثر 99% یہاں ایسے ہوں گے جن کو یہ پوچھو کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنے کا نہیں معلوم ہے. ارے جانے تو ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا, پورے جمعہ کے دن ہمارے پاس مسنون اعمال کیا ہے معلوم ہے ہم کو. اچھا یہ معلوم ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے تو اس کی آنکھ کہاں ہونی چاہیے, کیا دیکھنا چاہیے بھائی, سجدے میں کیا دیکھنا چاہیے معلوم ہے ہم کو. تو آج تک کتنے سجدے کیے ہم نے, آج تک کسی نے پوچھا نہیں کہ سجدے میں میری آنکھ کھلی ہوگی اور میری آنکھ تو زمین پر ہوگی, لیکن دیکھنا کیا, حدیث پاک میں لکھا ہے اور بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اگر کوئی سجدہ کرے, آنکھ کھلی ہو اور اپنے ناک کو دیکھے, ناک کو, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی آنکھوں کی بیماری ہے, جسمانی بیماری, روح والی بیماری, اللہ سب سے شفا عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہم کو نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم میرے دوستوں, ہم کو کچھ نہیں معلوم. اس لیے میں تو ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کروں گا, 10 منٹ میرے پاس ہے کہ میرے دوستوں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے جو حضرت حسین نے میدان کربلا میں کیا, بس, اور کچھ نہیں مانگ رہا میں آپ سے, اللہ کی قسم کو جتنا بولنا تھا بولا, اور بھی بہت کچھ بولنا ہے. اس لیے کہ میں نے وہ سارے واقعات جمع کیے کل بیٹھ کر کہ جس سے یہ پتا چلے کہ مذہب اسلام ہے, اس سے آگے کوئی مذہب. ہاں, اس لیے میرے دوستوں, یہ تو بہت سارے غیر بھی جانتے ہیں کہ سب سے اچھا دھرم کون سا,
لیکن سب سے خراب کون؟ مسلمان. کیونکہ ساری گندگی ملے گی تو مسلمان کے محلے میں, چھیڑ چھاڑ ہوگی تو مسلمان کے محلے میں. آپ جاؤ غیروں کے محلے کی طرف جاؤ, رات کو 12 بجے جاؤ, سناٹا, ایوری ون از سلیپنگ. اللہ نے رات کیوں بنائی ہے؟ اور ہمارے یہاں پہ آؤ, تیری ماں تیری بہن اوٹے پہ کھڑا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے. کیا ہے میرے دوستوں؟ سب سے اچھا مذہب مسلمان, سب سے اچھا مذہب اسلام, لیکن سب سے گندے اخلاق والے کون ہو گئے ہیں؟ اسے آج کون کون ارادہ کرتا بھائی ایک کام کرنا, اس لیے کہ بات بہت مشکل ہے. اور صحیح میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ محرم مہینہ آتا ہے, میرے کو جب یہ بات بولنے کو بولتے ہیں نا, یا میرا دماغ میں آتا ہے کہ یہ بات حضرت حسین کے میدان کربلا والی بتاؤں, تو میں کبھی کبھی اپنے اوپر اس کو فٹ کرتا ہوں تو برداشت نہیں کر سکتا. میرے دوستوں, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت حسین میدان کربلا میں آگے بڑھنے والے ہیں اور ظہر کی نماز کا وقت ہے. بولو کون سی نماز کا وقت ہے؟ اور حضرت حسین کو کون سی نماز پڑھانا ہے؟ آپ کے ساتھ 40 50 60 آدمی ہیں, ان کو کون سی نماز پڑھانا ہے؟ بولو کون سی نماز پڑھانا ہے؟ جمعہ کا دن ہے لیکن ظہر پڑھا رہے کیونکہ جمعہ ہونے والی نہیں ہے, وہ جنگل ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر کی نماز, وہ باپ نے کیسے ظہر کی نماز پڑھائی ہوگی؟ ایک طرف نماز پڑھا رہے, دوسری طرف 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں. ان کا بڑا بیٹا بولو حضرت علی اکبر, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, اور ان کا چھوٹا بیٹا, کیا قصور تھا چھوٹے بیٹے کا؟ چھوٹا بیٹا تو دودھ پیتا بچہ تھا, 1.5 سال کی عمر تھی. ارے بولو کتنے سال کی عمر تھی؟ جو اپنی ماں کا دودھ پینے والا بچہ, اور وہ بچہ رویا اور پانی مانگا. حضرت حسین سے دیکھا نہیں گیا, میرا چھوٹا بچہ یوں اپنے سینے سے لگایا اور دشمنوں میں چلے گئے. اور حضرت حسین نے آواز دی, پانی دے دو نا, پانی, مجھے مت پانی دو, میرے معصوم بچے کو پانی دے دو. پانی کیا آیا, سامنے سے تیر آیا, بچے کے دماغ پر لگا. اسی وقت خون کا پھوارا, 1.5 سال کا بچہ, بولو حضرت حسین کی گود میں اللہ کو پیارا ہو گیا. تو 2 بچوں کا جنازہ رکھا, اور حضرت حسین بھائی ہمارے بھی بچے ہیں, بولو ہمارے بھی بھائی, اب تو ہمارے بچے بڑے ہو گئے, لیکن جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو, دیکھو باپ کو چھوٹے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے, بہت پیار ہوتا, بڑے بچوں سے بھی پیار ہوتا. آج بھی میرے دوستوں ہم انتظار میں رہتے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, اگر ہمارا بیٹا بیٹی ادھر ادھر ہو جائے, ارے باپ اور ماں کو برداشت نہیں ہوتا. اور پوچھو ان لوگوں کو جن کے بچے کا انتقال ہو گیا, کتنی راتیں ماں رات کو سوتی نہیں ہے, وہ باپ سوتا نہیں ہے. سارے ملنے والے آئے چلے گئے, مگر 4 آنکھیں ایسی ہوتی ہے جن کو رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. 2 باپ کی آنکھیں اور 2, تو حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی. لیکن پڑھائی, بولو کون سی نماز پڑھائی؟ جلدی جلدی بتاؤ نا, کون سی نماز؟ ظہر کی نماز پڑھائی. سننا, ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کیسا رو رہے ہوں گے وہ حضرت حسین اپنے دونوں بچوں کا جنازہ دیکھ کر. اس لیے کہ ہر باپ کو یاد آتا ہوگا میرے بیٹے کا ہنسنا, بولنا, رونا, میرے ساتھ میں چلنا, میرے گلے لگنا, میرے ساتھ کھانا کھانا, میرے ساتھ پانی پینا. آج وہ چلے گئے. حضرت حسین نے ایک چادر منگوائی, ساتھ میں بولنا کیا منگوائی؟ چادر منگوائی. اور جب چادر لائے گئے تو بہت بڑی چادر اور بہت پرانی چادر. سب نے کہا بھی آپ یہ چادر کیا کرو گے؟ کہا آج اسی کو پہن کر جاؤں گا, اسی کو پہن کر. سب نے کہا یہ پرانی چادر. کہا نہیں, تمہارے نزدیک پرانی چادر ہے, یہ چادر میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, کسی زمانے میں میری ماں نے بنایا. سوچو حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی جب اپنی ماں کی چادر کو اپنے بدن پہ رکھا, اور سامنے تلوار لٹک رہی تھی, اور وہ تلوار بھی تھوڑی سی مڑی ہوئی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار منگوائی. سب نے کہا یہ تلوار ٹوٹ گئی ہے, اس کا دستہ ٹوٹا ہے. حضرت حسین نے روتے ہوئے کہا, ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تمہیں ٹوٹی ہوئی تلوار نظر آئی, میری آنکھوں سے دیکھو, میرے ابا شیر خدا کی تلوار ہے. میرے ابا حضرت وہ تلوار لے لی. اور اس کے بعد میں حضرت حسین خود آگے بڑھے, ایسا کالا امامہ پڑا, وہ لیا, اس کو کتنی مرتبہ تو اپنے ہونٹوں سے لگایا, کتنی مرتبہ اپنے گالوں سے لگایا, اور سب کو کہا کہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. میرے دوستوں گھوڑے پہ بیٹھ کر وہ حضرت حسین چلے, بولو حضرت حسین چلے. امام حسین آگے بڑھے 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 بڑھے. میرے پیاروں 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. بولو کتنے گھنٹے تک؟ 3.5 گھنٹے تک. یہ ہوٹ پہ تو کتنے برچے مارے گئے, آپ کو کتنے تلواریں ماری گئی, آپ کو کتنے تیر مارے گئے. لیکن میرے دوستوں آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ میدان کربلا میں مقابلہ کر رہے اور بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ, اور کوئی میرے کو پوچھے 3.5 گھنٹے تک اکیلا آدمی کیسے مقابلہ کرے, میں کہتا وہ اکیلے نہیں کرتے تھے, فاطمہ کی چادر بھی تو ساتھ میں تھی, ارے ساتھ میں حضرت علی کی تلوار بھی تھی, اور سب سے بڑھ کر سر پر امامہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. اے میرے پیاروں, مقابلہ کیا. اتنے میں تو اذان کی آواز ہے, اس لیے کہ حضرت حسین کا خیمہ پیچھے تھا. اور کون سی نماز کا وقت آیا؟
زور سے بولو نا، کون سی نماز کا وقت آیا؟ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی، آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھ دیا. بولو تلوار کو زمین پہ. سامنے والوں نے کہا تلوار زمین پہ رکھ دی، یہ ہار گئے، انہوں نے ہماری شرطوں کو قبول کر لیا. حضرت حسین نے کہا تلوار اس لیے زمین پہ نہیں رکھی کہ میں ہار گیا، اس لیے رکھی کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا. بولو کس نے بلایا؟ اور حضرت حسین کا جملہ سننا، میں اثر پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. 15 سال کی عمر، یہ 55 سال کی عمر تھی، 15 سال کی عمر سے میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اور حضرت حسین نے سامنے والوں کو دیکھا، آپ کے یہاں منہ سے خون بہتا تھا، آپ کے سینے سے خون بہتا تھا، آپ کے پورے کپڑے خون سے رنگین تھے. آپ نے سامنے والوں کو کہا پانی دے دو نا، اور تم لوگ بھی نماز پڑھو. اس کے سامنے بھی تو کلمہ والے تھے نا، بولو نا تم لوگ بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھوں گا، لاؤ پانی دے دو. سامنے ایک دم سائلنٹ، کوئی کچھ بول نہیں رہا، لیکن ایک آواز آئی، پانی نہیں دیں گے. کیا آواز ہے؟ پانی. تو حضرت حسین جیسا حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ یہ پانی نہیں دیں گے تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ارے مجھے تو میرے اللہ نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنا، لیکن نماز کو قضا مت کرنا. میرے دوستو آج بھی وہ کربلا کی مٹی مبارک ہے کہ جس میں حضرت حسین نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور یوں اپنے چہرے پر ملا، پھر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر. اس لیے تیمم میں دو ہی جگہ پہ مٹی پہنچانا. کہاں پہ؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. قرآن کریم کہتا تیمم میں چہرہ اور ہاتھ، پاؤں آتا نہیں ہے. بس حضرت حسین نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہوئی؟ 1 لاکھ کے قریب کا لشکر کھڑا ہے اور آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور معلوم ہے مار ڈالیں گے مجھے، میں معلوم ہے مجھے، اس لیے 3.5 گھنٹے سے مقابلہ ہو رہا ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، پھر رکوع میں گئے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر عصر کی رکعت، عصر کی نماز کے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. بولو اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی. بولو سبحان ربی پہلا سجدہ کر رہے ہیں، ایک دشمن سامنے سے آیا. کتنا کم وقت ہوگا، کتنا کمینہ ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جو ایمان پر اعتراض اٹھاتے تھے. آیا اور 2 تلوار لے کر آیا، 2 تلوار لے کر. آپ تو سجدے میں ہیں، 2 تلوار لے کر آیا اور دونوں تلوار آپ سجدے میں یوں تھے، اس طرح دونوں تلوار ماری آپ کے یہاں بازو پر کہ دونوں ہاتھ آپ کے الگ ہو گئے. میرے دوستو بولنا بہت آسان ہے، جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے. بولو دونوں ہاتھ الگ ہو گئے. آپ تڑپتے تڑپتے اس طرح زمین پر آئے. جب زمین پر اس طرح آئے، دوسرا دشمن تیار تھا، وہ لوہا لے کر آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر آپ کے سینے پہ مارنا شروع کر دیا. اور تیسرا شمر نام کا دشمن آیا، اتنا خطرناک دشمن تھا، آیا تلوار لے کر آیا اور حضرت حسین کی گردن مبارک کو الگ کیا اور تلوار کے اوپر پورا چہرہ رکھا اور کہنے لگا دیکھو حسین ختم ہو گئے، ارے حسین ختم ہو گئے، ہم جیت گئے. وہ تو حضرت حسین کا بیٹا امام زین العابدین اس وقت اتنے بڑے نہیں تھے، دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا شمر تو ہار گیا، شمر تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تب بھی سر بلند نظر آتا تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ سر اوپر نظر آتا ہے. خیر میرے دوستوں مجھے بتانا یہ بات میں کیا ہوا، بہت لمبا واقعہ، لیکن صرف ایک بات میرے کو آپ کو کہنا ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں بولو شہید ہوئے، لیکن اسلام کو زندہ کر دیا. بولو اسلام کو. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے، مگر بولو اسلام کو اور کیسے زندہ کیا؟ اسلام کو کیسے زندہ کیا؟ میں نے صرف 4 جملے سن لو. اسلام کو کیسے زندہ کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے کو بتایا جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح کہ نہیں؟ ہاں بولو ہاں کہ نہیں. حضرت حسین نے قیامت تک آنے والے کو بتایا میں نبی کا نواسا. بولو میں نبی کا نواسا، میں علی کا بیٹا، میں فاطمہ کا لخت جگر، میں حضرت حسن کا بھائی. اور میرے نبی نے مجھے جنت کی خوشبو کہا ہے، میرے نبی نے مجھے جنت کا پھول کہا ہے، میرے نبی نے مجھے جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے. اور حضرت حسین فرماتے میں تو وہ ہوں کہ جب مجھے پیاس لگتی تھی اور پانی نہ ہوتا تھا تو میرے نبی اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھتے تھے اور کہتے تھے لے یہ تھوک نہیں، جنت کے نہر کا پانی آ چکا ہے. میرے دوستو یہ اتنے بڑے حضرت حسین، اتنی زیادہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس، لیکن کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا نبی کا نواسا جان دے دے گا. بولو نبی کا نواسا جان دے دے گا، علی کا بیٹا جان دے دے گا، مگر نماز کو قضا
میرے دوستوں اگر آج وہ طریقے پر ہم ہوتے نا کہ جان تو دے سکتا مگر نماز قضا، تو یہ کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہی نہیں۔ میرے دوستوں اگر مسلمان 5 وقت نماز پر آ جائے نا، کوئی ان کی آنکھ کا ایک بال بھی دیکھا نہیں کر سکتا، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم کس پر آ جائیں؟ اب یہاں تک کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو فجر ہی نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ اچھا میرے کو ایک بات بتا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسین نے نماز پڑھی؟ نہیں زور سے بولنا بھائی، پڑھی؟ کون سی نماز پڑھی؟ اور سامنے والوں نے پڑھی؟ آپ لوگوں نے فجر پڑھی تو حضرت حسین کے ساتھ، اور جس نے نہیں پڑھی، جس سے نہیں پڑھی اور دل میں کہتا کہ آج کی بات کرتا 15 دن ہو گئے فجر نہیں پڑھا، اور پڑھا بھی تو گھر میں 2-4 ایسے ادھر ادھر پڑھا اور سو گیا جا کے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پڑھنے والا جو ہے وہ حضرت حسین کے ساتھ ہے، اور نہ پڑھنے والا اپوزیشن میں اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے پیاروں آج سے چلو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم نے الحمدللہ سائن کر لی، ہماری ماؤں کو اللہ جزائے خیر دے، ہماری بیٹیوں کو بیویوں کو اللہ جزائے خیر دے، اور جو علماء کرام اور خاص کر کے مسجد کے جو امام ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں قاری عقیل وغیرہ جو اماموں نے جو محنتیں کی ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن آج سے ارادہ کرو آئندہ یہ حالات ہم پر نہ آئے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی علاج نہیں، اور وہ علاج کیا ہے؟ نماز۔ کون کون پڑھنے کو تیار ہے؟ اس لیے کہ نماز دیکھو سنو، ہاتھ ماشاءاللہ نیچے رکھو، نماز میں صرف علاج نہیں ہے، نماز ہماری تندرستی ہے، بولو بے شک، نماز ہمارے لیے رحمت ہے، بولو بے شک، نماز ہمارے لیے مغفرت ہے، بولو بے شک، بلکہ نماز کی وجہ سے ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اور اللہ کی قسم نماز کے لیے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی وہ آپ کو معلوم ہے کارڈ بٹے گا درود شریف کا، اثر کی نماز کے بعد پڑھنے والا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ بھائی سب پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔